الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر اتنی بڑی بڑی بات سما دی ہے کہ اگر ہم صرف ان 2 آیتوں یا ایک آیت کو اپنا زندگی کا نصب العین بنا لیں تو انسان کامیابی کی آخری منزلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہماری بیماری کی تشخیص کی ہے اور دوسری آیت کے اندر اس بیماری کا علاج بتلایا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ اولیت دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو تم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی میں دنیا کے پیچھے، دنیا کمانے کے لیے، اقتدار کے لیے، پیسے کے لیے، جاہ و حشم کے لیے، منصب کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے جو صرف دنیاوی فوائد کی ہیں، جن میں صرف دنیا کے فائدے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے تم نے اپنی ساری توانائیوں کو صرف کر رکھا ہے، اپنی ساری طاقتوں کو لگا رکھا ہے۔ یہ ہے دنیا کو ترجیح دینا۔ اور اگر ہم غور کریں تو اس میں بالکل کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک صرف اور صرف جو بھی کچھ ہمارا مطمع نظر ہے اور جو بھی کچھ ہماری جد و جہد ہے، جو بھی کچھ ہماری کوشش ہے، جتنا بھی ہماری چلت پھرت ہے، جتنی بھی ہماری بھاگ دوڑ ہے، ساری کی ساری اس کا مرکز کیا ہے؟ کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی منصب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی دنیاوی دوسری اغراض و مقاصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اسی کے لیے ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، ساری کی ساری کوششیں اسی کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک کے ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھ لے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اور ایک مفہوم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ایک مفہوم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ جب کہیں ایسا موقع آ جائے کہ یہاں 2 روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ضمیر یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کام تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ کام تو ناجائز اور حرام ہے، اس کام سے تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، اس کام کے کرنے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، ڈرایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب وہ فائدہ نظر آتا ہے تو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اس فائدے کے، دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے ادھر سے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ آدمی کو منصب چاہیے، آدمی کو حکومت چاہیے، آدمی کو پیسہ چاہیے، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، فریب دہی کرنی پڑے، کسی کے ساتھ زیادتیاں کرنی پڑیں، کسی کا غصب کرنا پڑے، کسی کو ستانا پڑے، کسی کے اوپر ظلم کرنا پڑے، سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی جن میں تلف ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کام کر گزرتا ہے۔ اگر منصب کا خواہش مند ہے تو منصب کے لیے، اگر اقتدار کا خواہش مند ہے تو اقتدار کے لیے، پیسے کا خواہش مند ہے تو پیسے کے لیے، یہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے بل تؤثرون الحیات
الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، علاج کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی ترجیح دینے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ کامل تو آخرت ہے، مکمل تو آخرت ہے، پائیدار تو آخرت۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر کے معنی ہے کامل، کے آخرت کامل بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ اقتدار، یہ منصب، یہ پیسہ، یہ جاہ و حشم، یہ ساری کی ساری چیزیں جب تک سانس چل رہی ہیں، جب تک ہیں، اور اس کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کامل بھی نہیں ہے یہ کامل، دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم بنائے ہیں، ایک عالم کے اندر خوشی ہی خوشی، ہر چیز کامل، وہ عالم جنت، اور ایک کے اندر صرف عذاب ہی عذاب، صرف پریشانی ہے پریشانیاں، وہ عالم جہنم۔ لیکن یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی بھی دی، غم بھی دیا، اس کے ساتھ تکلیف بھی دی، اس کے ساتھ راحت بھی دی۔ یہاں ہر دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا دنیا کے اندر کہ وہ ساری کی ساری زندگی اس نے راحت ہی میں گزار دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی خوشی کامل ہے ہی نہیں۔ اگر یہاں پر صرف اور صرف راحت کسی کو مل سکتی تو وہ حضرات انبیاء علیہم التحیۃ والتسلیم کو ملتی، لیکن وہ بھی تکلیفوں کے اندر زندگی گزار کر کے گئے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرات انبیاء جو ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ کے جو رسول ہیں، وہ ان کے اوپر سخت آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر آزمائشیں جو جتنا زیادہ ان کے قریب ہے اتنی زیادہ اس کے اوپر آتی ہیں۔ اگر راحتیں ہی راحتیں کسی کا مقدر ہوتی تو ان کی ہوتی جو صرف اللہ کے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ لیکن دنیا میں راحت نہیں ہے، کوئی خوشی کامل نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ راحت کے ساتھ غم بھی لگا ہوا ہے، خوشی کے ساتھ غم بھی لگا ہوا ہے، راحت کے ساتھ پریشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور بنا دیا ہے، لہٰذا اس غیر کامل کے پیچھے لگنا اور اس کو ترجیح دینا کامل کو چھوڑ کر کے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آدمی کے پاس اگر سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو یہ کھانا جو ہے انسان کا، اس کی طرف اشتہا ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی لذیذ رکھا ہوا ہے، اب کھانے کے بھی اس کی توفیق ہو رہی اور اسے کھا بھی لیا۔ لیکن کھانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، اس کھانے کو کھانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، 2 پلیٹ 3 پلیٹ کھا کے اب اسی سے نفرت ہونے لگی، اب اسی سے نفرت ہونے لگی، اب نہیں چاہیے بھائی، تھوڑا سا بالکل نہیں کھایا جائے گا، اگر اور کھاؤں گا تو الٹی ہو جائے گا، اور کھاؤں گا تو یہاں کی کوئی لذت بھی کامل نہیں، یہاں کی کوئی راحت بھی کامل نہیں ہے۔ اگر اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سب کچھ ہے، بھوک بھی ہے، کھانے کی خواہش بھی ہے، کھا رہے ہیں، کھانا ذائقے دار بھی ہے، لیکن دماغ پہ الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، جس نے اس کے سارے ذائقے کو مار دیا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کھانے کی طرف رغبت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ پہ اتنی الجھنیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ تو یہاں کوئی چیز کامل نہیں ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ ہے باقی رہنے والی، وہاں کی ہر چیز کامل بھی ہے۔ یہاں تو 3 پلیٹ کھا کر کے ادنا جنت، میں نے اس سے پہلے شاید عرض بھی کیا تھا کہ ادنا جنتی کا جو حال ہوگا، وہ ایک لمبی روایت ہے، لیکن اس کے ایک چھوٹا سا حصہ بیان کر دوں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کا استقبال ہوگا طریقے سے، بہرحال، لیکن پھر جب اس کی ضیافت اور مہمانداری ہوگی، وہ 70,000 غلام تشت لے کر کے آئیں گے، ان میں ہر تشت میں ایک کھانے کی چیز ہوگی اور ایک مشروب ہوگا، اور وہ 70,000 کے 70,000 غلاموں کی تھالوں میں سے پیے گا، اور جو مشروبات ہیں ان میں سے پیے گا، اور اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اچھا ہے بھائی، یہ اس سے پہلے والا اچھا تھا، ہر ایک کے بعد دوسرا جو پیے گا پہلے والے سے زیادہ لذت محسوس کرے گا، جو چیز کھائے گا اس کے بعد پہلے والی سے زیادہ لذت محسوس کرے گا۔ یہ ہے آخرت کی ہر چیز کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو ترجیح دینے کے لائق کیا ہے؟
ترجیح دینے کے لائق یہ دنیا ہے یا پھر آخرت ہے؟ پھر تو آخرت ہی ہے نا. لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. یہ بیماری ہے تمہاری. اس بیماری کو ختم کرنا کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت کی طرف دھیان دو. ہم کیوں دنیا کے اندر آئے ہیں؟ کیوں ہمارے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہی چند روزہ یہی کھانا کمانا ہے تو پھر ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ وہ تو جانور بھی زندگی گزار رہا ہے. صبح صبح اپنے کھانے کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، شام کو اپنا پیٹ بھر کے اپنے گھر پہ پہنچ جاتا ہے، آسودہ حال ہوتا ہے، پھر صبح نکل جاتا ہے. یہ تو جانور بھی کر رہا ہے. پھر ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دلایا گیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا گیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا. یہ آخر یہ اعزاز، یہ اکرام کیوں کیا گیا ہمارا؟ کبھی سوچیں تو صحیح. اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، تجھے دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. اور تیری بیماری یہ ہے کہ تو دنیا کو ترجیح دینے لگا. آخرت کی طرف تیرا دھیان ہونا چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ دھیان کیسے ہوگا؟ کیسے ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوں گے؟ ایک تو سب سے پہلی بات اس کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی طرف متوجہ ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں، جو ان کی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کی جائے. ان کی صحبت اختیار کی جائے. اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر غور کیا جائے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ روزمرہ کے کام اور یہ روزمرہ کے اب پیش آنے والے حوادث اور واقعات، ان کے اندر غور کرو کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت کار فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بڑی قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہ پر، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. کہیں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. ساری دنیا کی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا. تمہارا اتنا سا بچہ ہاتھی کی گردن پر، ہاتھی کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے. تم لوگ ٹنوں لوہے کو لے کر کے آسمان میں اڑ جاتے ہو. آخر یہ طاقت تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ کس نے آخر یہ اس کے پیچھے کون سی قدرت کار فرما ہے؟ یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ اور اس طریقے پر یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہمارا مسخر کس نے کیا؟ ان کے اندر غور کرے گا اگر آدمی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اور اگر غور نہیں کرے گا تو پھر وہی ہوگا جس طرح جانور صبح نکلتا ہے چرنے کے لیے، اسی طرح ہم بھی کھانے کمانے کے لیے نکلے اور شام کو یہ سوچ کر کے آج تو بہت بڑا تیر مار لیا بھائی، آج تو ہر چیز کو جو فائدہ ہوتا ہے اسے اپنی قوت بازو اپنی تدبیر کا نتیجہ سمجھتا ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے اسے کہہ دیتا ہے بھائی جو اللہ کی مرضی. صرف نقصان کو اللہ کی مرضی سمجھتا ہے، فائدے کو اللہ کی مرضی نہیں سمجھتا. وہ تسلی دیتا ہے اپنے آپ کو، کبھی غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے پر یہ فائدہ پہنچایا تجھے، کس طریقے پر اس نقصان سے بچایا. غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنی صبح شام کی روزمرہ کی زندگی کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب غور کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں پکار کر کے کہیں گے کہ کوئی قدرت والا رب ہے جس کی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا گیا، جس کی بندگی کے لیے تجھے پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو جب تلک ایمان نہیں تھا، جب تلک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں تھی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. جب تلک صرف دنیا پہ ان کی توجہ دنیا کے اوپر ہے. اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. کیا ہمیں کچھ ملے گا بھی اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر؟ اگر موسیٰ کو ہم نے ہرا دیا تو کچھ ہمیں ملے گا؟ ابھی صرف دنیا ہے پیش نظر، ابھی صرف دنیا ہے پیش نظر. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا. فرعون نے بھی کہا قَالَ نَعَمْ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. بالکل ملے گا بھی، تمہیں درباری بھی بنایا جائے گا، تمہیں دربار میں اپنے مقرب لوگوں کے اندر شامل کیا جائے گا. تو اچھا
ٹھیک ہے، پھر اگر ایسا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا انہوں نے سانپ بنا دیے اپنی رسیوں کے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنا عصا گرا دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا گرایا، اس نے وہ سارے کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب ان کی یہ کیونکہ ماہرین فن تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ طاقت تو کوئی غیبی طاقت ہے، اور جو موسیٰ کہتا ہے کہ یہ طاقت اللہ کی طاقت ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی طاقت ہی ہے۔ فوراً اعلان کر دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ جو سارا کھیل الٹا ہو گیا تو فرعون کہنے لگا میرے سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ تو جواب دیا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ ڈرایا، صرف اتنا ہی نہیں، میری لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ فرعون اب صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ میری اجازت کے بلکہ کہہ رہا ہے اب تمہارے الٹے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کون ہے رب۔ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ کون ہے رب اور کون تمہیں زیادہ سخت عذاب دینے والا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا۔ جب ہمیں اللہ کی نشانیاں سمجھ میں آ گئی، جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جب ہم نے اللہ کی نشانی پر غور کر لیا، اب کچھ نہیں ہوتا ہے، اب تو ہمارا کچھ نہیں بغفل فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا تیرا کرنا صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے بھاؤتا ہو رہا تھا، سودا طے ہو رہا تھا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمیں کیا ملے گا؟ جب تک دنیا سامنے تھی تو کیا تھا؟ جب تک دنیا سامنے تھی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور جب دنیا سے ذہن ہٹ گیا، اب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ۔ وہ کہہ رہا ہے میں ہاتھ کاٹوں گا، میں پیر کاٹوں گا، میں سولی پر چڑھاؤں۔ یہاں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ درباری نہیں بناؤں گا، میں کچھ نہیں دوں گا، اب جو تمہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، تمہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور وہاں سے جواب کیا مل رہا ہے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے تجھے جو کچھ کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ ب تو ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ یہ ہے جب ہم اللہ کی نشانیوں میں غور کریں گے تو ہماری توجہ آخرت کی طرف ہوگی، اور جب ہم جانوروں جیسی زندگی گزاریں گے، جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا، معاف کیجیے گا سب جملہ ہے میرا، لیکن کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں اس بات کی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ جو جمعے کی بھیڑ ہے نا، یہ اللہ کے ڈر سے کم ہے، یہ ماحول کے اثر کی وجہ سے زیادہ ہے کہ بھئی چلو آج جمعہ ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ ماحول کا اثر ہے۔ شب برات کی بھیڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتی، ماحول کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر ماحول کا اثر نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، تو پھر عصر کی نماز میں ہمیں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ماحول کے اثر سے نماز پڑھتے ہو۔ حقیقت میں ماحول کے اثر سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح حاصل ہوگی۔ اللہ والوں کی نشانی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورج بنایا، یہ چاند بنایا، آج اتنا فائدہ ہوا، کیسے ہوا؟ یہ روزی ملی، یہ سورج یہ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات، زمین سے پھل نکالتا ہے، پودے اگاتا ہے اور اس پر پھل لگتے ہیں۔ ایک ہی زمین ہے، ایک جیسے ہی درخت ہیں، اور ان میں پانی بھی ایک جیسا، کھاد بھی ایک جیسا، کسی پر انار لگ رہا ہے، کسی پر آم لگ رہا ہے، کسی پر امرود لگ رہا ہے۔ آخر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے کام کون کر رہا ہے؟ اس میں غور کرنا چاہیے انسان کو۔ جب غور کرے گا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر انسان آخرت
آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول بنانا چاہیے، روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ، حضرات صحابہ کرام کا کوئی واقعہ، ماں باپ بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، بھائی بہن بھی بیٹھے، سب کے سب بیٹھ کر کے وہ سب واقعات، آخر انہوں نے اتنی قربانیاں کیوں دی، آخر اتنا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور ہم پر یہ آفت کیوں ہے، ہم پر یہ مصیبت کیوں ہے، ہمارا دل کیوں راغب نہیں ہوتا۔ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تھی اور ہم اللہ کی معرفت سے کوسوں دور ہیں، اس لیے ہم جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کو پہچاننے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان طریقوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔